اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایسی چیز یعنی قرآن کریم نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے۔ درود و سلام سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے۔ درود و سلام سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص حکمت درود و سلام کی یہ بھی ہے کہ اس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور محترم ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام کی ہیں، جب ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے، یعنی ان کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت و سلامتی کی دعا کی جائے، تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی سلامتی اور رحمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور ان کا حق اور مقام عالی بس یہی ہے کہ ان کے واسطے رحمت و سلامتی کی دعائیں کی جائیں۔ رحمت و سلامتی خود ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کسی مخلوق کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ ساری مخلوق میں انہی کا مقام سب سے بالا و برتر ہے، اور شرک کی جڑ اور بنیاد یہی ہے کہ خیر و رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قبضہ میں نہیں ہے اور نہ سمجھی جائے۔ بہرحال درود و سلام نے ہم کو نبیوں کا دعا گو بنا دیا، اور جو بندہ پیغمبروں کا دعا گو ہو وہ کسی مخلوق کا پرستار کیسے ہو سکتا ہے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، تا حشر سوتا رہے گا خاک کے پایا تلے،